میری آپ سے 8ویں گزارش یہ ہے کہ ہم نے جن سے دین پڑھنا ہے ان سے دین سمجھنا ہے۔ ہم پڑھتے دین اور سے ہیں، سمجھتے دین اور سے ہیں، تو گھروں میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ دنیا میں کسی شخص سے جس کی عمر 60 سال ہو یا اس کے بچے کی عمر 6 سال ہو، اس نے جب بھی اپنے بچے کو قرآن پڑھانا ہوگا نا، وہ کسی قاری اور عالم کی خدمت لے گا۔ اگر کسی اسکول میں بھی بچہ جائے گا نا تو وہ کہیں گے کہ ہم حفظ کراتے ہیں، کیوں؟ ہم نے قاری صاحب رکھے ہوئے، ہم اپنے اسکول میں حفظ کراتے ہیں، ہم نے قاری صاحب ہائر کیے ہیں، قاری صاحب رکھے ہوئے ہیں، مولانا صاحب رکھے ہیں۔ کوئی دنیا میں ایسا شخص نہیں ہے جو یہ کہ جی ہم نے بچوں کو قرآن کریم پڑھاتے ہیں، حفظ بھی کراتے ہیں، اس کے لیے ہم نے فلاں ایک بندہ بازار سے لیا ہوا ہے، انگریزی کا ماہر لیا ہوا ہے، سائنس کا ماہر لیا ہوا ہے کہ جی قاری صاحب خدمات ہم لیتے ہیں۔ جب بھی 60 سال کے آدمی کو خود قرآن پڑھنا ہو تو وہ امام مسجد کے پاس جائے گا، قاری کے پاس جائے گا، عالم کے پاس جائے گا۔ 6 سال کی بچی یا بچے کو قرآن پڑھانا ہو، مسجد میں جائے گا، مدرسے میں جائے گا، قاری صاحب کے پاس جائے گا۔ اور جب قرآن سمجھنا ہو پھر ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، پروفیسر کے پاس جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ قرآن مولویوں کے لیے ہے، ہر بندہ سمجھ سکتا ہے۔ بھئی سمجھ سکتا ہے نا، اس پر تو اشکال نہیں ہے، سمجھا سکتا ہے، اشکال تو اس پر ہے۔ جس طرح قرآن کریم پڑھنا ہو ہر بندے کا حق ہے، تو پڑھانا تو ہر بندے کا حق نہیں ہے نا۔ قرآن کریم سمجھنا ہر بندے کا حق ہے، سمجھانا تو حق نہیں ہے نا۔ ہمیں یہ اختلاف نہیں کہ ہر بندہ سمجھ نہیں سکتا، ہمیں اس سے اختلاف ہے کہ ہر بندہ سمجھا نہیں سکتا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پڑھتے علماء سے ہیں، سمجھتے علماء سے نہیں، ڈاکٹر پروفیسر سے۔ میں کوئی ڈاکٹر پروفیسر کی مخالفت نہیں کر رہا، جو ان کا فن ہے ہم ان کے ساتھ ہیں، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے درمیان میں ایک بات یاد آئی، چند دن پہلے میں ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، اپنے دانتوں کا چیک اپ کرانا تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے پوچھا جی آپ کیا پئیں گے؟ چائے پئیں گے، کہوہ پئیں گے، آئس کریم کھائیں گے، گرین ٹی پئیں گے؟ میں نے کہا بھی آپ ڈاکٹر ہیں، ہم مریض ہیں، جو کھلائیں مناسب ہے ہم وہ کھلائیں گے، جو پینا مناسب ہے ہم پئیں گے۔ نہیں پھر بھی میں نے کہا ہم نے کیا دیا کہ ہم مریض ہیں اور آپ ڈاکٹر ہیں، آپ دیکھیں ہماری صحت کے لیے کیا مفید ہے۔ گرین ٹی بہت اچھی، ہم نے کہا لے، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اب ڈاکٹر صاحب دیکھیں آپ گرین ٹی لے آئے ہیں، جب چائے لے آئے تو پھر میں نے ان سے بات، میں نے کہا اب ایک ہماری گزارش بھی سمجھیں، جس طرح ہم آپ کے پاس آئے ہیں نا تو ہم نے کہا جو مناسب سمجھیں، جب آپ ہمارے پاس آئے نا اسی طرح آپ کیا کریں کہ دین کے بارے میں جو آپ مناسب سمجھیں۔ میں نے کہا میں نے یہ بات آپ کو سمجھانی تھی، جب ہم علماء مریض بن کر ڈاکٹر کے پاس آئیں تو ہم کہتے ہیں جو آپ مناسب سمجھیں، جب اسی طرح روحانی مریض بن کے آپ علماء کے پاس آئیں تو آپ یہ فرمایا کریں کہ جو آپ مناسب سمجھیں۔ جب طب اور ڈاکٹری کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں ہمارا فن ہے، اور جب علم اور دین کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہمارا فن ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ دین سب کا نہیں ہے، قرآن صرف تمہارا ہے، تو کیا طب صرف تمہاری ہے، ڈاکٹری تمہاری ہے؟ بھئی ایک فن کو آپ نے سیکھا، ایک فن کو علماء نے سیکھا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جن سے دین پڑھتے ہو ان سے دین سیکھو۔ گھر میں جھگڑا نہیں ہوگا، گھر میں لڑائی نہیں ہوگی، گھر میں پھڈا نہیں ہوگا۔ ہم نے پڑھا اور سے ہوتا ہے، سیکھتے اور سے ہیں۔ خامد کا الگ ذہن ہے، بیوی کا الگ ذہن ہے، بیٹی کا الگ ذہن ہے، بیٹے کا الگ ذہن ہے، ایک ہی گھر میں پھڈا چل رہا ہے، ایک ہی مسجد مختلف درمیان شرارتیں ہو رہی ہیں۔ تو میں فرقہ واریت ختم کر رہا ہوں، فرقہ واریت بڑھا نہیں رہا، میں آپ کو وہ نسخہ پیش کر رہا ہوں کہ جس سے آپ کی مسجد کا ماحول بھی ٹھیک ہوگا اور آپ کے گھر کا ماحول بھی ٹھیک ہوگا۔ پڑھے بھی علماء سے اور سمجھے بھی علماء سے۔